اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بہتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ فخر کے میاں نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جس نے سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنی توحید سیریز کے 11th لیکچر کو شروع کریں گے۔ آج کا عنوان ہے آثار میں شرک اور توحید کیا ہے اور امانت کی حقیقت۔ اب ہم نے اعتبارات الہ کو سمجھا تھا۔ اعتبارات الہ 4 ہے: ذات، صفات، افعال، آثار۔ تو ہم آثار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آثار میں شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بالذات جاننا، معبود بالذات جانا یعنی مالک بالذات جانا۔ اب ہم سیدھی لائن میں کیسا کہیں گے اس کو؟ ذاتی مالک اگر کسی کو جانے، تصدیق کرے تو وہ شرک ہے۔ اگر یہ شرک رہا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب آثار میں توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک بالذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود بالذات ہے۔ اگر یہ توحید رہا، حاصل ہو گیا تو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ تو ہم نے اب آثار میں شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے سمجھا، تو ہم اب امانت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیا سے حالت میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے فلاں امانت ادا کی ہے، تو وہ شخص کہے گا نہیں۔ اب ہمارے پاس امانتیں کیا ہے؟ آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور قلب سلیم۔ جان ہماری بھی امانت ہے، دین بھی امانت ہے، توحید اور رسالت کی گواہی دینا بھی امانت ہے، عشق اور محبت کرنا بھی امانت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی امانت پہ احسان نہیں جتائے، فخر نہیں کرے، مگر ایک امانت پہ۔ وہ کون سی امانت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو تمہارے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر احسان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا۔ تو اب وہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے فلاں امانتیں ادا کی ہے، تو وہ شخص کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ امانت کو دوزخ کے تہہ میں رکھ دیا جائے گا، وہ امانت کو، اور وہ شخص کہے جائے گا کہ وہ امانت کو لاؤ۔ تو اب وہ شخص جائے گا امانت کو لانے کے واسطے، تو اس کو 300 سال لگیں گے جانے میں۔ جب وہ جائے گا امانت کو اٹھائے گا، پھر آنے میں 300 سال لگیں گے اس کو۔ پھر جب آ کے اوپر آئے گا تو اوپر نہیں آ پائے گا، پھسل کے پھر سے نیچے گر جائے گا، اور اس کو پھر 70,000 سال لگیں گے اوپر آنے میں۔ یہ کب تک ہوگا؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہ کرے۔ مگر شرط کیا ہے؟ کہ رائے کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم ایمان رہنا۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحمان اور رحیم ہے کہ رائے کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم ایمان رہا تو اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول فرما رہے۔
اب ہمیں نہیں میں رائے کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم ایمان کر لیتا ہوں تو میری سفارش ہو جاتی، نہیں، اب ہمیں اس سے زیادہ ایمان حاصل کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہوگا۔ تو اب ایک امانت، ہم نے اتنی ساری امانت دیکھی ہے، اس میں سے ایک امانت نہیں ادا کرے تو اتنی بڑی سزا ہے، پورے امانتوں کی کیا ہوگی سوچو۔ تو ہم قرآن کی آیت رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن سورۃ الاحزاب آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان۔ اردو ترجمہ، ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پر پیش کیا، مگر وہ لوگ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا۔ اب ہم نے امانت کو اٹھا لیا تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ امانت کو ادا کرنا۔ اب امانت کو ادا کیسا کریں گے؟ میری تیری کری تو امانت ادا نہیں ہو جاتی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، میرے پاس امانت ہے، اگر یہ سوچ کے اگر ہم امانت کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تب ہم ایک واقعہ کو رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دل سے جہاد کروں اور کرتے کرتے شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہ شخص جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک کر ارشاد فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض۔ اب کسی کی امانت ہے، اس کو خیانت کر دیے تو شہید ہوئے تو بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، معمولی سی انسان کی امانت کو خیانت کر دیے تو شہید ہو گئے تو بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی امانت کو خیانت کر کے کیا ہوگا عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اب ہم ایک مثال کو رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس مثال ہے کہ آپ کے پاس ایک کار ہے، آپ وہ کار کے مالک ہیں، تو اب وہ کار کی حاجتیں کون پوری کرتا؟ اس کا مالک پوری کرتا۔ آخر کار میں پیٹرول ختم ہو گیا تو پیٹرول کون دلاتا؟ مالک، اس کا کار کا مالک پیٹرول دلاتا۔ اب کار نہیں بولتی کہ ارے اس کو سیلری ملی کہ نہیں ملی، کہ پیسے ہے کہ نہیں ہے، کہ پیٹرول دلاتا کہ نہیں دلاتا، کہ کیا کرنا کہ اس کا نہیں بولتی انہیں، جب تک چلتی انہیں وہ لائٹ آتی نا، سب سے پہلے اورنج لائٹ آتی، پھر یلو لائٹ آتی، پھر اس کے بعد ریڈ لائٹ آتی۔ ریڈ لائٹ مطلب کہ اب کہیں بھی رک جانے والی ہے گاڑی، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب انہیں نہیں بولتی ارے پیٹرول دلاؤ جی بول کے دم نہیں کرتی انہیں، جتنا چلائے چلتی انہیں، جب پیٹرول ختم ہو جاتا رک جاتی انہیں۔
اب کار کو دھوپ میں ٹھہرا دیے، تو میں لیٹسٹ ماڈل کی کار ہوں، یہ مجھے دھوپ میں ٹھہرا دیے، اچھا خیال نہیں رکھ رہے نا، بازو والوں کے پاس ہو جاتی ہوں، بولتی کیا انہیں نہیں. تو اب کار اس کے مالک کو اپنے آپ کو سپرد کر دی مالک کے پاس، کہ مالک جیسا چلائے ویسا چلتے انہیں، جیسا نہیں چلائے ویسا نہیں چلتی. اس کو دھوپ میں ٹھہراؤ، چھاؤں میں ٹھہراؤ، طوفان میں ٹھہراؤ، کہیں بھی ٹھہراؤ، کچھ بھی نہیں بولتے انہیں، جیسا رکھے ویسا رہتی انہیں. اب آئینے پہ گندگی آ گئی تو اس کو کون صاف کرتے ہیں؟ کار کا مالک صاف کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے، تو اب ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جانا. ہم شکایت نہیں کرنا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا. ہم اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رہنا. تو اسی سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل اخلاص عطا فرما، قبول فرما لے وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.